جی ہاں صحیح. اگلا سوال ہے قبلہ کے کھال میں مردگی ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ تر و تازگی نہیں ہے، تو اس کے اسباب بھی جاننا چاہتے ہیں اور علاج بھی. دیکھیے ہر انسان جو ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور خود بھی خوبصورت بننا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی بری چیز بھی نہیں ہے. خدا سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور خدا بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ کبھی جو خوبصورت اللہ نے انسان کو کیا ہے، کبھی وہ اپنی غلطیوں سے خود اپنی خوبصورتی کو تباہ برباد کر دیتا ہے. ایک تو کیمیکل کا استعمال جو خواتین کرتی ہیں، جو آپ دیکھیں بڑھاپے میں ان کی خال بہت جلدی خوفناک بھیانک ہو جاتی ہے. جی آپ دیکھیں بہت خوفناک ہو جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ استعمال. اور دوسرا جو طب اہل بیت میں بتایا گیا کہ اعصاب کی کمزوری، یعنی یہ ٹینشن اسٹریس جو ہے نا، یہ خوبصورتی کو تباہ کرتا ہے. تو جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں کبھی ٹینشن اسٹریس میں نہیں جاتے نا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. اگر مصیبت بھی ہے تو اس کے پیچھے دو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، ہمیں صبر کرنا ہے تو دونوں نعمتیں ملیں گی. صبر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ صحت بھی جائے گی، خوبصورتی بھی جائے گی. ٹینشن اور اسٹریس سے انسان کی خوبصورتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، یہ بہت ساروں کو پتہ نہیں ہے. اور دوسرا بلغم کا زیادہ ہونا، اسی لیے بلغم کو لوگ بیماری نہیں سمجھتے. بارہا ہم نے کہا کہ بلغم جو ہے نا بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے. اس میں فالج ہے، برین ہیمریج ہے، الزائمر ہے، ایسی بیماری جن کا علاج بھی نہیں. بلغم کا ایک سمپل یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک چمچہ سرکے کا لے لیں، رات کو نہ لیں، دوپہر میں لیں اور ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں. کس چیز کا سرکہ؟ ایپل کا سرکہ سب سے اچھا ہے، البتہ انگور کا سرکہ بھی لیں، اور وہی آرگینک بیو یہاں کہتے ہیں یورپ میں. آج کل ہم جرمنی میں تو یہاں آرگینک نہیں سمجھتے، بیو سمجھتے ہیں، بایو. تو وہ لوگ جو ہے وہ لے لیں. تو بلغم کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے مستحب ہے کہ روزانہ ٹیبل پہ شہد، اور آپ کے ٹیبل پہ یعنی سفرے پر دسترخوان پر دو چیزوں کا ہونا مستحب ہے، شہد اور اس کے ساتھ سرکہ، ونیگر. اور دوسرا سبب جو پرخوری ہے، یہ جو ہم لوگ پرخوری کرتے ہیں نا، اوور ایٹنگ، یہ انسان کی خوبصورتی کو تباہ کر دیتا ہے. خدا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک عورت نے شکایت کی کہ میرا میاں جو ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے. تو پہلے محبت کرتا تھا تو ابھی نہیں کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم کم کھاؤ تو خوبصورت ہو جاؤ گی، تم پرخوری کرتی ہو تو بدصورت ہو رہی ہے. وہ موٹا خود بدصورتی ہے. تو اگر خواتین چاہتی ہیں کہ خوبصورت رہیں یا مرد چاہتے ہیں تو پرخوری نہ کریں، یعنی کم سے کم ایک حصہ پیٹ کو خالی رہنے دیں تو ہمیشہ خوبصورت رہیں گے. اب موٹاپا تو خوبصورتی کا نام نہیں ہے، وہ پھر اچھے بندے خوبصورت بھی بد شکل ہو جاتے ہیں، خوفناک ہو جاتے ہیں، کالے دھبے نکل آتے ہیں. پرخوری کی تو پھر کئی بیماریاں ہیں، دل کی بیماری، کینسر ہے، کیا کیا. تو پرخوری جو ہے یہ سبب ہے کہ کھال جو ہے انسان کی مر جاتی ہے. اور اس میں جو ہے دوسرا جو ہے امام صادق علیہ السلام کی دوائی جو بلغم کو ختم کرتی ہے، وہ انشاءاللہ لی جائے تو بلغم بھی ختم ہو جائے گا اور کھال میں تازگی آ جائے گی. اور پرہیز میں وہی ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھائیں، 3 وقت کا کھانا نہ کھائیں تو انشاءاللہ خود بخود خوبصورت ہو جائیں گے. قرآن مجید میں 2 وقت کھانے کا ذکر ہے، حدیث میں 3 وقت کا کھانے کا ذکر نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے خود بڑھا دیا ہے. اور اس میں یہ ایک اور بھی سبب طب اہل بیت میں بتایا گیا کہ بہت مختلف غذائیں ایک وقت میں کھانا، مثلا مرغی بھی کھا رہے ہیں، مچھلی بھی کھا رہے ہیں، مکھن بھی کھا رہے ہیں، پنیر بھی کھا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پیٹ کا کیا اثر ہوگا؟ تو وہی پھر ایک وقت میں کوشش یہ کی جائے کہ ایک مثلا ٹائپ کی غذا ہو. اور مولا علی کے سفرے پہ تو ہمیشہ ایک ہی غذا ہوتی تھی. مولا علی نمک کو بھی غذا سمجھتے تھے، دودھ کو بھی ایک حساب سے. تو ہمارے ہاں جو ایک ہی وقت میں 10-20 غذائیں پکائی جاتی ہیں جناب، مثلا ابھی ایک طرح کی ہوں تو بھی مسئلہ نہیں ہے، سبزیاں آپ جتنی بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سبزی کا ہے. مگر ایک وقت میں اتنی ہیوی چیزیں جو کھائی جاتی ہیں وہ بھی انسان کی خوبصورتی کو تباہ کر. مکھن بھی کھا رہے ہیں، پنیر بھی کھا رہے ہیں ایک وقت میں. بعضوں کو اس لیے پتھری ہوتی ہے کہ ایک وقت میں وہ 5-6 چیزیں کھا رہے ہیں، سب سے کیلشیم بڑھ رہا ہے، پھر تو کڈنی جو ہے وہ اسٹون بنائے گی. تو یہ بہت زیادہ مختلف بھاری غذائیں ایک وقت میں کھانا جو ہے وہ بھی انسان کی خوبصورتی کو تباہ کر دیتی. جی ہاں.